السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين اکرم الاولین واشرف الآخرین محبوبنا ومحبوب رب العالمین وآلہ الطیبین المطہرین واصحابہ الہادیین المہدیین ومن اتبعهم اجمعین الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتبعوا الذین من بعد ابی بکر وعمر وقال اصحابی كالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم. آئیے بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت و احترام کے تمام تر ضابطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل کریں. پڑھیں محبت کے ساتھ. صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سید الصادقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں آپ حضرات نے آج مجھ حقیر سے گفتگو سماعت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام و رفعت و بلندی عطا فرمائی جسے مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک سے آپ سمجھیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کی جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اقتدوا بالذین من بعدی. میرے بعد تم جس کی اقتدا کرو گے وہ پہلی ذات ابی بکر و عمر حضرت ابو بکر کی ہے اور ان کے بعد حضرت عمر کی ہے. مزید ارشاد فرمایا وقال اصحابی كالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت اور کامیابیوں کو حاصل کر لو گے. خصوصی طور سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات بابرکت کا ذکر خیر فرمایا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا. خصوصیت کے ساتھ پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک ہے. اور کیوں نہ ہو کہ یہ وہ ذات ہے جس کی ہر بات نرالی ہے.
میرے ذہن میں ایک شعر آتا ہے کہ مستند وہی راستے ہوں گے، مستند وہی راستے ہوں گے، جن راہوں پر ان کے دیوانے گئے ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی مستند ذات ہے کہ جس کی اقتدا کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ مبارک صحابی اس شان کے مالک ہیں کہ آپ خود بھی صحابی رسول، آپ کے والد بھی صحابی رسول، آپ کے بیٹے بھی صحابی رسول، اور آپ کے پوتے بھی صحابی رسول ہیں۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا فرمایا اور فضل عطا فرمایا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے ایک بات کہہ دوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر اتذکر یوم یوم، کیا وہ دن تمہیں یاد ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، سرکار وہ دن بھی یاد ہے اور آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ فرمان بھی یاد ہے۔ صحابہ کرام حیرت زدہ ہیں کہ سرکار نے کیا پوچھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا۔ اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا، کئی موقعوں پر صحابہ کرام ابھی غور کرتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا معنی کیا ہوا، اس کا مفہوم کیا ہوا، مگر مرضی مصطفیٰ کیا ہے یہ حضرت صدیق اکبر برابر جان جاتے تھے۔ کسی جو ہے ہندی جو ہے شاعر نے کہا نا کہ من کو من سے تولو دو من کبھی نہ ہوئے۔ محبوب کی مرضی کیا ہے، وہ محب کیسا جو اپنے محبوب کے من کی بات کو سمجھ نہ سکے۔ کئی ایسے مواقع ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی بھی حیران و پریشان رہ جاتا تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ بے شک جو حضرت صدیق اکبر جہاں سوچتے ہیں وہاں ہمارا خیال تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ دن یاد ہے؟ عرض کرتے ہیں سرکار وہ دن بھی یاد ہے اور آپ کا فرمان بھی یاد ہے۔ اور یہ اس عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس عالم کی بات ہو رہی ہے۔ اتذکر یوم یوم، وہ دن یاد ہے تم کو؟ عرض کرتے ہیں سرکار وہ دن بھی یاد ہے جب رب نے ارشاد فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں خاموش تھی، قالوا بلا، سب سے پہلے کہنے والے تو آپ ہی تھے یا رسول اللہ۔ کیا سمجھ میں آئی بات کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے کہ صرف اس عالم میں ہی وہ صدیق رسول نہیں تھے، اس عالم میں بھی وہ صدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چن لیا تھا، اور اللہ نے ایسا چنا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی ایسی قربت عطا فرمائی کہ وہاں بھی ساتھ تھے، یہاں بھی ساتھ ہیں اور وہاں بھی ساتھ ہیں۔ جو انہیں جدا سمجھے سمجھ لو وہ جدا ہے، اور جو انہیں قریب سمجھے وہ بھی اللہ رسول سے قریب ہے۔ ایمان اور یقین کے لیے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بہت مختصر سی بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
وہ پیارے صحابی اور وہ پیارے صدیق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نیابت، اپنے محبوب کی خلافت کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پہلے منتخب فرما لیا تھا۔ اور جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، یہ بھی شان صدیقی ہے کہ ان کو صحابی کسی مخلوق نے نہیں کہا، ان کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لیے کسی رافضی کی سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے صحابی ہونے کے لیے قرآن کی سند ہے، فرمان الہی کی سند ہے۔ اس یقولون صاحبی، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، صحابہ کہتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر کی تنہا ایسی شان ہے کہ جن کو صحابی ہونے کا اعلان خود اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ اور جب وہاں پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت نے، آپ کے ماننے والوں نے کہا کہ اب تو فرعون کی فوجیں پیچھے آ چکی ہیں، آگے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اب ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ کیا کہا تھا؟ اللہ میرے ساتھ ہے۔ مگر صدیق اکبر آپ کی شان پر قربان کہ جب آپ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا کہ سرکار یہ کافر ہمارے قریب آ چکے ہیں، پکڑ لیے جائیں گے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے صدیق، اللہ صرف میرے ہی ساتھ نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے اپنے سے جدا نہ کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اپنے محبوب کی باتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے اس کو قرآن میں درج فرما دیا۔ قرآن کی آیت بن کر کے آ گئی تاکہ صدیق اکبر کے ماننے والے اس آیت کریمہ کو پڑھتے جائیں گے اور صدیق اکبر کی عظمت کو سلام کرتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ تو صرف اور صرف سیاست کے خلیفہ تھے۔ روحانی خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ وہ سیاسی خلیفہ تھے، مگر صحابہ کرام کی زبانی میں بتا رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر سیاسی خلیفہ بھی تھے اور روحانی خلیفہ بھی تھے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک کئی مواقع پر آئی ہے اور الگ الگ باب میں الگ الگ موضوع کے اعتبار سے امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے دو بھائیوں کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہو گئی تھی کہ کچھ رنجش کے معاملات تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دونوں میں صلح کے لیے تشریف لے کے گئے، یہاں نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے بعد بارگاہ صدیق میں آتے ہیں، اور رافضیوں کا یہ کہنا ہے کہ صحابی کی تعداد جو اہل سنت والجماعت بتاتے ہیں وہ مکمل نہیں ہے، کچھ ہی تھے جو صحابی تھے اور مومن تھے، باقی تو سب کے سب منافق ہو گئے تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس میں یہ لوگ حضرت بلال حبشی کو بھی شامل کرتے ہیں، اور اللہ کا ایسا فضل ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو بتا رہا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں بارگاہ صدیقیت میں اور عرض کرتے ہیں کہ یا ابا بکر صدیق اٹھیں اور مسلمانوں کی امامت کریں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت بلال حبشی نے کیوں فرمایا؟ اور بھی تو صحابی رسول تھے، مگر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طالب علموں کو پتا تھا کہ نبی کا صحیح جانشین کون ہے۔
نبی کا صحیح خلیفہ کون ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر کے عرض کرتے ہیں، اور یہ عام طور سے فقہ کا قاعدہ ہے کہ امامت کے لیے اسی کو کہا جائے جو لوگوں میں سب سے زیادہ شرف والا ہو، پرہیزگار ہو، ہر اعتبار سے جو سب سے بہتر ہو، اسے امامت کے لیے منتخب کیا جائے۔ ان کے صدقے میں ہم جانتے ہیں اور وہ نہیں جانتے تھے، اس اصول کو، اس ضابطے کو، ان کے طفیل ہم جان رہے ہیں، وہ نہیں جانتے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر صرف سیاسی ہی خلیفہ نہیں تھے سرکار کے، بلکہ سرکار کے وہ روحانی خلیفہ بھی تھے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب امامت کے لیے نیت باندھ لیتے ہیں، اور صحابہ کرام مقتدی کے حیثیت سے، حضرت صدیق اکبر امام کی حیثیت سے، اور پھر کچھ لمحوں کے بعد رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اس میں کچھ باتیں توجہ طلب ہیں کہ جب نیت باندھ لی جائے، صفیں جو ہے برابر کر لی جائے، سب لوگ جب نیت باندھ لیں تو آنے والا آگے سے آئے گا کہ پیچھے سے آئے گا؟ جی پیچھے سے ہی آئے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیچھے سے تشریف لے آئے تو حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام وہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر کرنے کے لیے یا تو یوں یا پھر یوں جو ہے اشارہ کر رہے تھے کہ اب آپ پیچھے آ جائیں، سارے جہاں کا امام آ چکا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ صحابہ کرام کو کیسے پتہ چلا؟ نماز میں تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے عمل کثیر ہو جائے گا، نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ اور پھر یہ ہماری نماز ہے جو ہم دائیں بائیں دیکھ لیتے ہیں، ادھر ادھر سوچ لیتے ہیں، مگر وہ تو صحابہ کا معاملہ تھا، یہ ان کے معیار کی نماز تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے مشہور حدیث پاک ہے کہ آپ کی پنڈلی شریف میں تیر لگا ہوا تھا، اور کوئی اگر اس کو چھو دیتا تھا تو آپ درد سے کرا اٹھتے تھے۔ اب اس زمانے میں تو کچھ ایسی چیز نہیں تھی کہ بے ہوش کر کے تیر نکال دیا جائے، اب کیا کیا جائے؟ حکیم اور اس وقت جو جراح تھے بڑے جو ہے پریشان تھے کہ کس جو ہے حکمت کے تحت ان کے جسم سے تیر نکالا جائے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جب حضرت علی مشکل کشا نماز کے لیے نیت باندھے اس وقت تیر نکال لینا۔ ایک ایسی تکلیف میں چھونے سے کرا اٹھے، مگر جب آپ نے نیت باندھ لی اور پھر جو ہے آپ کے جسم سے تیر نکالا گیا تو آپ کو قطعی پتہ نہ چلا، احساس تک نہ ہوا۔ ایسی نماز تھی، پھر ایسے نماز پڑھنے والوں کو کیسے پتہ چلا کہ دونوں جہاں کا امام آ چکا ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ اللہ اکبر۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جتنے بڑے وہ عاشق تھے اتنا بڑا کوئی عاشق نہیں، اور دلوں کی دھڑکنیں بتا دیتی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ایک یہ بھی خصوصیت تھی کہ سرکار جن جن گلیوں سے گزرا کرتے تھے وہ گلی مہک جایا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت ارشاد نہیں فرماتے ہیں کہ جب سرکار کو صحابہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے تو کیسے ڈھونڈتے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کیسے ڈھونڈتے تھے۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ بو کہتے ہیں خوشبو کو، اس خوشبو سے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ڈھونڈنے والے پہنچ جایا کرتے تھے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے گئے ہیں۔ تو محدثین نے فرمایا کہ صحابہ کرام مڑ کے نہیں دیکھے تھے بلکہ خوشبو سے پہچان لیے تھے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کرتے ہیں، اور وہ تو صدیق کی نماز تھی،
جو تمام صحابہ کا امام ہو، جب مقتدی کی نماز کا یہ عالم، تو پھر مقتدیوں کے امام کی نماز کا کیا عالم ہوگا؟ جب شور زیادہ بڑھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے، اور پھر جب متوجہ ہوئے تو خوشبو سونگی، پیچھے ہٹنے لگے۔ آقا نے ارشاد فرمایا صدیق وہی ٹھہرو، وہی ٹھہرو۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صدیق اکبر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اور بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے حبیب نے مجھے اس قابل کو سمجھا، تیرے پیارے حبیب نے مجھے اس قابل کو سمجھا، یہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ پھر پیچھے ہٹتے ہیں، سرکار نے فرمایا رک جاؤ، مگر رکتے نہیں ہیں، پیچھے آ جاتے ہیں۔ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تو پھر صدیق رکے کیوں نہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ اور یہاں تو صحابہ کا یہ عالم ہے کہ کوئی ایسا خیال تک دل میں آ جائے جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان خیال نہیں، اس سے بھی ڈر اور گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا رسول ناراض ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار تلوار عنایت کیجیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سعد تم کو تلوار نہیں دی جائے گی۔ جانتے ہیں کون ہے حضرت سعد بن وقاص؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی جانب سے سرکار کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور یہ وہی صحابی رسول ہیں تنہا جب جنگ احد میں کفار و مشرکین کے جانب تیر چلانے کے لیے سرکار نے آپ کو دیا تو ارشاد فرمایا فدا کو امی و ابی، اے سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ ایسے صحابی رسول ہیں، اور ایک بار نہیں دو بار نہیں، کم 100 بار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیر دیتے تھے اور فرماتے تھے پھینکو اس سے، چلاؤ کفار کی جانب، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ ایسے چوٹی کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جو ہے فاتح مصر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ سرکار نے مجھے تو تلوار نہیں دیا، کسے سرکار تلوار عنایت فرمائیں گے؟ اب یہ سوچ کے جا ہی رہے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے حکم آ گیا، صحابی آئے چلو تمہیں سرکار بلا رہے ہیں۔ تو دل میں ڈر رہے ہیں کہ میں نے جو اتنا سوچا ہے کہیں اللہ نے کوئی آیت تو نازل نہ کر دی، کہیں کوئی حکم تو نہیں آ گیا، پھر سعد بن وقاص تیرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کی آپ اس جو ہے خیال کو اور اس معاملے کو دیکھیں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صرف اتنے خیال سے بھی ڈرا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم نازل نہ کرتے۔ پھر پہنچے بارگاہ رسالت میں اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو تلوار عنایت فرمائی۔ تو ذرا سوچیں کہ جو صحابی کی جماعت اتنی محتاط ہو تو ان تمام صحابیوں کا امام کتنا محتاط ہوگا۔ جب سرکار نے ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ تو کیوں نہیں ٹھہرے تھے؟ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بھی صدیقی رنگ ہے کہ محبوب کی اطاعت اور محبوب کی محبت کا اظہار اس طرح بھی کیا جاتا ہے، اس طرح بھی محبوب کو منایا جاتا ہے۔ اور جب سرکار نے پوچھا تھا بعد میں صدیق کیوں نہیں ٹھہرے تو عرض کیے تھے اپنے محبت، اپنی کیفیت اور اپنے دلی خیالات کا اظہار کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ اللہ کا رسول پیچھے کھڑا ہو، قحافہ کا بیٹا آگے کھڑا ہو۔ یہ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف سیاسی جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے خلیفہ ہیں، وہ اس حدیث مبارکہ کو بار بار پڑھیں، اور صرف تنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے پاک میں ہیں، اور کئی وقتوں کی نماز اگر صحابہ کو کسی نے پڑھایا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے۔ ایک اور بھی تو دوسری حدیث سے بات ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے حکم دیا نماز پڑھانے کا تو سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں کہ رقیق القلب ہے، ان کا دل بڑا ہی نرم ہے، اور سرکار کے حدیث پاک بھی ہے کہ میری امت پر اگر سب سے زیادہ کوئی مہربان ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔
سب سے زیادہ تو کوئی مہربان ہے. تو جب آپ نے عرض کیا تھا تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے عائشہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے باپ کا مقام کیا ہے. اور جب آپ نماز پڑھا رہے تھے سرکار نے اپنے حجرے پاک سے پردے کو ہٹایا اور جب دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں اور تمام صحابی ان کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جو دین دیا تھا وہ میں نے جو ہے تیرے بندوں تک پہنچا دیا. سرکار خوش ہوتے ہیں دعائیں دیتے ہیں مگر ادھر تمام کے تمام صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ جیسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پردہ سرکایا تمام صحابہ کعبہ کو چھوڑ کر کے کعبے کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ رفت وہ مقام وہ بلندی عطا فرمائی اور واقعی آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ آپ ہی خلیفہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. کون نہیں جانتا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فراق میں صحابہ کا کیا حال ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کے گھومتا تھا اور آپ فرماتے تھے خبردار اگر کسی نے کہا کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. صحابہ کرام اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے. بڑے بڑے صحابہ کرام اس کیفیت میں تھے کہ نہ انہیں کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا ہوش تھا نہ گھر کا ہوش تھا بلکہ سید اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت بلال حبشی سے حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا اے بلال اذان دو اے بلال اذان دو تو آپ نے عرض کیا اے خلیفہ مصطفیٰ بلال سے یہ نہ ہو سکے گا. بلال اپنے اندر یہ ہمت نہیں پاتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ میں جب پہلے اذان دیتا تھا تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قد زیبا میرے سامنے رہا کرتا تھا. میں سرکار کو دیکھتا جاتا تھا اور اذان دیتا جاتا تھا. اے ابا بکر صدیق میرے منہ سے اذان کیسے نکلے گی کہ جس کے لیے اذان دیتا تھا وہ میری نگاہوں کے سامنے ہی نہیں. تو ایسے صحابی رسول اذان دینا جو ہے چھوڑ دیتے ہیں سرکار کی محبت میں. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کے رسول کی عبادت کرتے تھے تو وہ تو دنیا سے چلے گئے مگر جب اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے. وہ آپ نے آیت کریمہ پڑھی تھی کہ وما محمد الا رسول. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر یہ جو ہے کہا تھا کہ ایسا لگا کہ یہ آیت کریمہ صرف ابو بکر صدیق کو ہی یاد ہے. یہ تھا عشق کا عالم. اور حضرت سالم بن عمر بن حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے ہوتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو موت پاک واقع ہوئی ہے وہ صرف اور صرف فراق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی بدولت ہوئی ہے. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کلام فرمایا کرتے تھے تو آپ کے منہ شریف سے جلے ہوئے گوشت کی بو آیا کرتی تھی. آپ سے کہا گیا کہ سرکار اس طرح بو آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ فراق مصطفیٰ کی بھڑاس حضرت عمر ننگی تلوار لے کر کے گھوم کر کے نکالے. کوئی رو کر کے نکالا, کوئی بیابان میں جا کر کے اس بھڑاس کو نکالا, مگر صدیق اس فراق کو پی گیا اور پینے کی وجہ سے میرا دل جل گیا ہے جس کی وجہ سے وہ بو تمہیں آیا کرتی ہے. حضرت سالم فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو موت واقع ہوئی ہے وہ کسی اور بیماری کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے بلکہ سرکار کی جدائی کے غم کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہوئی ہے. یہ صحابہ کرام کا اپنا جو ہے فرمان ہے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عالم میں تمام صحابہ کرام نے جب متفقہ طور سے آپ کو خلیفہ بنایا تو آپ خلافت کی کمان اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ہر طرف سے ایک طوفان برپا ہو گیا, منکرین زکات کا حالت نہ ملا تھا, اور پھر یہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جو ہے یہ طے فرما گئے تھے کہ حضرت اسامہ بن زید کی
ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ فرماتے ہیں اسلامی فوج جانے کے لیے تیار کھڑی ہے، سرکار کے غم میں وہ فوج رک جاتی ہے۔ اب یہ ہوا خلیفہ بننے کے بعد کہ اس فوج کو روک لیا جائے، چاروں طرف سے دشمنوں کی للکار ہے، منکرین زکات کا الگ معاملہ ہے، مدینہ منورہ پر چڑھائی کے دشمن تیاریاں کر رہے ہیں اور اس فوج کو روکا جائے، کسی قابل فوجی ماہر جو ہے لشکر کے سپہ سالار کو ان کی جگہ پر منتخب کیا جائے، حضرت اسامہ کو معزول کر دیا جائے کیونکہ ان کی عمر ابھی پختہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ مشورہ لینے والے کوئی اور نہیں تھے، تمام صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ لوگ آج کہتے ہیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں، حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، اس طرح چلا جائے، سنت رسول چھوڑ دیا جائے، اسلام کے معاملات کو پس پشت ڈال دیا جائے، گاڑیوں کو چھپایا جائے، دوسرے معاملات کو ترک کر دیا جائے۔ مگر سیکھنا ہے تو سیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، جن کے تعلق سے سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ اقتدوا من بعد ابی بکر و عمر، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد اگر اقتدا کرنا تھا بکر کی کرنا اور عمر کی کرنا۔ اللہ اکبر! کیا سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحابی کی اقتدا یہاں ملتی ہے؟ وہ یہ ملتی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو جائے، نقش پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کسی میں نہیں چھوڑنا ہے، چاہے جو چھوٹنا ہے چھوٹ جائے۔ جب آپ سے یہ عرض کیا گیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم اسلام پر نہیں تھے تو اتنے سخت تھے، اسلام لانے کے بعد تم اس قدر نرم پڑ گئے ہو؟ کیا تمہیں سرکار کے فیصلے پر یقین نہیں ہے کہ جو نبی نے ارشاد فرما دیا کیا اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر! نہ تو اسامہ بن زید کو بدلا جائے گا اور نہ ہی اسلامی فوج کو روکا جائے گا، نبی نے جو فرما دیا ہے وہی ہوگا، اور چاہے اس کے پیناش میں میرے جسم کی بوٹیاں جنگلی کتے آ کر کے نوچیں، مدینے کی عورتوں کی جو ہے بوٹیاں جنگل کے جانور آ کر کے روکے، مگر نہ تو اسلامی فوج کو روکا جائے گا اور نہ ہی اسامہ بن زید کو بدلا جائے گا۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف آپ نے فرمایا بلکہ عملی طور سے حضرت اسامہ بن زید کی فوج کو آگے روانہ کرتے ہیں، اور کس حال میں روانہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! حضرت امام طبری علیہ رحمت و رضوان کی حدیث پاک جو آپ نے نقل کیا ہے اس کو پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے نالے پاک آپ کے جسم سے ٹچ ہو رہا تھا، آپ ان کے لگام کو پکڑ کر کے آگے آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پیٹ شریف کو ان کا جوتا لگتا ہے، اور جب وہ اس بات کو ملاحظہ کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ یا خلیفۃ المومنین، اے امیر المومنین، آپ جو ہے یا تو گھوڑے پر بیٹھ جائیں یا پھر میں نیچے اتر جاتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، اس سواری پر سرکار نے تجھے بتایا ہے، اور پھر ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ تجھے اترنے کے لیے کہے؟ نہ تم اترو گے نہ میں چڑھوں گا، اسی حال میں تم کو جو ہے مدینے سے آگے نکلنا ہوگا۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حال میں روانہ کرتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حالات ویسے نہیں ہیں، حالات ویسے نہیں ہیں۔ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، گردش زمانہ ہمارے قدموں کو چوما کرتی تھی۔ آج اسی جانب ہمیں بڑھنا ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جو ہے یاد کے موقع پر ہمیں عزم کرنا ہوگا، حالات چاہے جیسے ہو جائے مگر نبی کے فرمان سے ہمیں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ اور پھر نتیجہ سامنے آیا کہ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کثیر جو ہے لشکر کو لے کر کے تیار دشمن کی جانب جاتے ہیں، اور جب دشمنوں نے دیکھا تو تمام کے دل وہی کو وہیں پھٹے کے پھٹے رہ گئے کہ ایسے موقع پر اس کثیر تعداد میں جب اسلامی فوج محاذ کی جانب جا رہی ہے تو مدینہ طیبہ میں ریزرو فوجیں کتنی ہوگی، وہاں پر فوجیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اور اللہ کے پیارے حبیب کے اس فرمان پر عمل کرنے کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی فوج کی ایسی دھاک جمائی کہ تمام کے تمام دشمن وہی ٹھنڈے پڑ گئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عاشق صادق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں نے اس پر عمل کر کے بتا دیا کہ جب تم نبی کے سنت پر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو تمہارے قدموں پر جھکا کے رکھ دے گا. یہ ہمارے اپنے چاہنے سے ہمارے دشمن ہمارے سامنے نہیں جھکتے ہیں بلکہ یہ اللہ کے فضل سے دعا کرتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کا قرضہ ادا کر دیا مگر میں ابو بکر صدیق کا قرضہ نہ ادا کیا. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق کا خود قرضہ عطا فرمائے گا. یہ تو آپ سنتے ہیں مگر وہ قرضہ کیسے اللہ عطا فرمائے گا یہ سنا ہے کبھی آپ نے؟ مستدرک کی حدیث پاک ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قرضے کو اس طرح ادا فرمائے گا کہ تمام مومنین کو حضرت صدیق اکبر کے اس قرضے کی صلے میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا. تبھی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے صدیق کا میری امت پر احسان ہے اور میری امت پر واجب ہے کہ میرے صدیق کا وہ شکر ادا کرے اور ان کا احسان مانے. اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے گا کہ سب کو جو ہے ایک ساتھ اللہ دیدار عطا فرمائے گا اور آپ کو تنہا بلا کر کے آپ کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. آپ کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کے فضل کا یہ عالم ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہر اور اپنے غضب کے صفت کا اظہار فرمائے گا تو اللہ کے قہر اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے صدیق کے عمل کو بارگاہ مولا میں پیش کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر ان کی جو ہے فضل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اعلانات ہیں آپ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں. السلام عليك يا رسول